إله إلا أنت برحمتك نستغيث. سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، قرآن حکیم کی جو آیت خطبہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کے تحت مفسرین نے جو شان نزول لکھا اس پر، اس کے واقعے پر اور آیت کے مفہوم کی وسعت آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا۔ امانات کی کئی اقسام ہیں۔ ہر ایسی چیز جو کسی سے متعلق ہو، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو اس کے مالک کی طرف لوٹانا لازم ہو، امانت کہلاتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جان، یہ زندگی، یہ جسم سے لگے ہوئے سارے اعضاء اللہ رب العزت کی طرف سے امانت ہے۔ انسان محض متولی ہے، انسان محض محافظ ہے، انسان محض نگران ہے، انسان محض امین ہے۔ انسان کو اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ ان میں تصرف کر سکے۔ جب انسان اپنی زندگی میں ان میں تصرف نہیں کر سکتا تو مرنے کے بعد بھی اس کو تصرف کرنے کا حق نہیں دیا۔ یہاں یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد اس کا نامہ اعمال، اس کے افعال، اس کے اعمال اور اس کی حرکات و سکنات ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ انسان اپنے اہل خانہ کے پاس امانت ہے اللہ رب العزت کی۔ اب ان کو امانت ملی تھی صحیح سالم، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں تھا۔ اگر اہل خانہ اس انسان کی آنکھیں نکلوا کر کسی کے سپرد کر دے یا اس کے جسم سے اعضاء، گردے، دل، کوئی اور چیز نکال کر کسی کے سپرد کر دے تو اس امانت میں خیانت کرنے کے اصل مجرم وہ گھر والے ہیں، وہ اہل خانہ ہیں جن سے اس کے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تمہارے سپرد ایک بڑی امانت کی گئی تھی، تم نے اس میں خیانت کیوں کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بیمار تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان ان کی خدمت کرو، تمہیں بدری صحابہ کے برابر ثواب ہوگا۔ حضرت عثمان خدمت میں لگ گئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے اور حضرت عثمان کی اہلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
حضرت عثمان بن عفان نے کفن دفن کا انتظام کیا، جنازہ ہوا، قبر میں نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کو اتار دیا گیا، اور ادھر غزوے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ آپ کی صاحبزادی کا انتقال ہو چکا ہے، اور ان کو قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے سیدھے پہنچے قبرستان، جا کر دیکھا تو آپ علیہ السلام کی بیٹی کو قبر میں اتار کر قبر کا منہ بند کر دیا گیا تھا۔ حضرات صحابہ کرام نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کا منہ کھول دیں تاکہ آپ اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کو دیکھ سکیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّهَا سَلَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی، آج ہم نے اس کو اللہ کے سپرد کر کے قبر کا منہ جب بند کر دیا تو اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اللہ کے حوالے اور سپرد کی گئی امانت میں خیانت کرے۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم امانتاً دفن کرتے ہیں۔ امانتاً دفن کرنا بھی درست ہے؟ کس کی امانت کر رہے ہیں؟ ایک دفعہ دفن کرنے کے بعد دوبارہ اس کو نکال کر کسی دوسرے مقام پر لے جانا اور وہاں جا کے دفن کرنا، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر یہ یہاں پہ دفن ہے تو ایک دو دن کے بعد، ہفتے 10 دن کے بعد یہاں سے نکال کر پھر دوبارہ کسی اور جگہ پہ جا کے دفن کرنا سوائے دفن کے اس کا کیا حل ہے؟ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے کہ سفر پر جا رہے تھے، اور دوران سفر جب وہ صحرا میں پہنچے جہاں سے سمندر گزرتا تھا تو درمیان میں پہنچنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام مزاج شریعت کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا جس جگہ دفن ہو جائے اس کو وہیں پر، جس جگہ فوتگی ہو جائے وہیں پر اس کو دفن کر دیا جائے۔ تو حضرات صحابہ کرام نے وہیں پہ غسل دیا، وہیں پہ کفنایا، اور کفنانے کے بعد اسی صحرا کے درمیان میں اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جب اس صحرا میں دوبارہ پانی آیا تو حضرت عباس کی خواب میں وہ صحابی آئے اور آ کے کہا جس جگہ پر تم نے ہمیں دفن کیا ہے وہاں سے پانی گزر رہا ہے، اور پانی گزرنے سے ہمارے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، پانی گزرنے سے ہمارے جسم کو تکلیف ہو رہی ہے، لہذا تم ہمیں وہاں سے نکال کر کہیں اور منتقل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے تھے، حضرت عباس نے فتویٰ دیا کہ جا کر اس صحابی کو وہاں سے نکال کر کہیں اور پہ دفن کر دو۔ جب وہاں سے نکال کر کہیں اور پہ دفن کیا تو حضرت عباس سے ایک صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو اپنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی کی چہرہ دیکھنے کے لیے کوئی قبر کھولنے کی اجازت نہیں دی تھی، آپ نے قبر کھول کر پوری کی پوری میت کو یہاں سے نکال کر وہاں منتقل کرنے کی اجازت کیسے دے دی؟ اور کیا آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان، کوئی سند موجود ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اب فتویٰ دیا تھا کہ اس کو یہاں سے نکال کر یہاں منتقل کر دیا جائے، اب میں اپنا فتویٰ واپس لیتا ہوں، اور اب قیامت تک میرے اس عمل پر کسی کو عمل کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے کہ ہم نے وہ جو جسم اللہ رب العزت نے ہمارے سپرد کیا تھا، ہم نے واپس اللہ رب العزت کے سپرد اس کو زمین کی پاداش میں، زمین کی پاتال میں، زمین کی گود میں کر دیا۔ اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس امانت میں خیانت کرنا پڑے۔ یہاں پر لوگ قتل ہو جاتے ہیں، ان کو دفن کر دیا جاتا ہے، دفن کرنے کے کئی سال بعد جب عدالتوں میں کیس چلتا ہے، عدالت نے فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی قبر کو دوبارہ اکھاڑا جائے اور اس کے جسم کا دوبارہ سے پوسٹ مارٹم کیا جائے، اس کے دوبارہ سے میڈیکل ٹیسٹ کیا جائے تاکہ پتہ چلے اس کا کاز آف ڈیتھ، موت کی وجہ کیا ہے۔
بھائی تمہیں کیا معلوم ہے قبر میں اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا؟ قبر میں اس شخص کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا؟ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ وہ قبر کھول دو اور اس میں سے میت کو باہر نکالو؟ کس نے اجازت دی ہے کہ قبر کھولو، میت نکال کر دوسری جگہ پہ اس کو منتقل کرو؟ کس نے اجازت دی ہے کہ دفن کرنے کے بعد دوبارہ اس کی میت کے جسم کے ٹیکس لیتے پھرو؟ یہ رب کے سپرد ہو گیا۔ اب اس کا برزخی کیا معاملہ ہے، اخروی کیا معاملہ ہے، ہمیں اس معاملے کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اس معاملے کو ہماری آنکھوں سے اوجھل کر دیا ہے، تو ہم اس معاملے کی کھوج اور تلاش میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ اگر دنیا میں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تمہارے میڈیکل ٹیسٹ، تمہاری رپورٹیں اور تمہارا میت کو جہاں سے باہر دفن کر دینا، جہاں سے باہر منتقل کرنا کیا معنی رکھتا؟ آج 10 سال کے بعد تمہیں یاد آیا کہ اس کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے، اس کی میڈیکل رپورٹ اور ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ جس دن اس کا قتل ہوا تھا اس دن یہ معاملہ کیوں نہیں کیا؟ یہ جسم امانت ہے، امانت، اس میں خیانت کرنے والا کسی صورت اللہ کے ہاں معاف نہیں کیا جائے۔ مجھے نہ اس انگلی کو کاٹنے کا اختیار نہیں دیا گیا، مجھے اس ہاتھ کو کاٹنے کا اختیار نہیں دیا گیا، مجھے اس آنکھ کو نکالنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ رب نے کہا یہ ودیعت ہے، یہ امانت ہے تمہارے پاس، اس کو استعمال کرو، اس کا استعمال درست کرو، غلط استعمال کرنے کے بھی رب نے اجازت نہیں دی۔ میں آپ کے حوالے ایک چیز کرتا ہوں اور کہتا ہوں بھائی اس کی اس انداز میں حفاظت کرنا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ ہونے دینا، اور اگر آپ میرے حکم کے مطابق، میرے کہنے کے مطابق چلیں گے اور اس چیز کی حفاظت کریں گے تو میرا دل خوش ہوگا۔ میں کہوں گا یہ بڑا امانت دار ہے، بڑا دیانتدار ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے کہ میں نے اس کے ذمہ ایک کام لگایا تھا، اس نے پوری دیانتداری کے ساتھ اس کام کو نبھایا۔ اور اگر آپ میرے کہے کے مطابق نہیں چلیں گے، میرے کہے کے مطابق اس چیز کی حفاظت نہیں کریں گے تو میں کیا کہوں گا؟ یہ بڑا بددیانت آدمی ہے، میں نے ایک ہی کام اس کے سپرد کیا تھا، اس نے اس کو بھی بہت سے خوبی انجام نہیں دیا۔ یہ جسم میرے رب نے بطور امانت ہمیں ودیعت کیا، اور میرا رب کہتا ہے کہ اس جسم کو آگ لگانا جائز نہیں، اس جسم کو غرق کرنا، پانی میں ڈبونا جائز نہیں ہے، اس جسم کو کاٹنا جائز نہیں ہے، اس جسم کو زہر دینا جائز نہیں ہے، اس جسم کو چھریاں مارنا جائز نہیں ہے، اس جسم کو قتل کرنا، گولی مارنا جائز ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس کسی نے اس جسم کو ختم کیا، ضائع کیا، قیامت کے دن اس کو عذاب دیا جائے، اور جس طرح اس نے اس جسم کو ضائع کیا اسی طرح اس کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ اگر اس نے پہاڑ سے گرا کر، بلندی سے گرا کر اس جسم کو ضائع کیا تو جہنم میں بلندی سے گرایا جاتا رہے گا، اور اگر اس نے زہر دیا تو زہر دیا جاتا رہے گا، اور اگر اس نے چھریاں ماری تو قیامت کے دن جہنم میں بھی چھریاں ماری جاتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ اپنی طرف سے نکال۔ اب چھری سے تلوار بھی آ گئی، ڈنڈے بھی آ گئے، گولی بھی آ گئی، بندوق بھی آ گئی، بم بھی آ گئے، ٹینک بھی آ گئے۔ الغرض نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس جسم کو کسی انداز میں بھی اس نے ختم کیا تو اسی انداز میں جہنم میں اس کو عذاب دیا جاتا رہے گا۔ میں کر رہا تھا ایک مجاہد ہے، مجاہد وہ میدان جہاد میں گیا، سامنے دشمن ہے، وہ کود پڑا، اسے پتا ہے اس کی گولی لگ کر میری موت آئے گی، اس کی تلوار لگ کر میری موت آئے گی، اس کا تیر لگ کر میری موت آئے گی، یہ مجھے کاٹ ڈالے گا، یہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا، میرا مسئلہ بنائے گا، میرا ناک کاٹے گا، میرے کان کاٹے گا، میرے ہاتھ کاٹے گا، میرے پاؤں کاٹے گا، تب بھی وہ مجاہد میدان جہاد میں کودتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے مجھے
کرتی کہ اس کو کوئی مردہ کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا. اللہ کے راستے میں ایک دن یا ایک رات کا جہاد دنیا ما فیہا سے بہتر. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری یہ چاہت ہے, میری یہ خواہش ہے کہ میں دشمن کے سامنے جاؤں, مجھے قتل کیا جائے, ثم احیا, پھر مجھے زندہ کیا جائے, ثم اقتل, پھر مجھے قتل کیا جائے, ثم احیا, پھر مجھے زندہ کیا جائے, ثم اقتل, پھر مجھے قتل کیا جائے, ثم احیا, پھر مجھے زندہ کیا جائے. میں یوں ہی اللہ کے راستے میں زندہ کیا جاؤں, میں یوں ہی اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. گویا میدان جہاد میں اللہ کے حکم کے مطابق دشمن کے مقابلے میں اترنا, ڈٹنا, کھڑے ہونا, کامیاب ہونا, غازی بن کے لوٹنا اور وہاں پہ جسم کو کٹوا دینا سارے کا سارا باعث اجر و ثواب ہے. لیکن خود اپنے ہاتھ سے اس جان کو ہلاکت میں ڈالنا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. اس پر معافی نہیں ہے. اسی طرح اللہ نے ہمیں مال دیا, اللہ نے ہمیں دولت دی ہے, یہ ساری کی ساری ہم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے, اور اس کو کمانے کے لیے ہم نے اپنی توانائیاں صرف کی, ہم نے اپنی صلاحیتیں صرف کی, ہم نے اپنا علم صرف کیا, ہم نے اپنا تجربہ صرف کیا, ہم نے اپنی ذہانت صرف کی, ہم نے اپنی قوت طاقت اور محنت کو صرف کیا. صرف کرنے کے بعد ہم نے مال و دولت کو کمایا. اللہ کہتا ہے یہ بھی تمہارا نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں یہ مال بھی تمہارا, اس لیے کہ قیامت کے دن اس وقت تک کسی آدمی کو بھی قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک ہر مالدار سے پوچھ نہ لیا جائے گا کہ یہ مال کہاں سے کمایا, کیسے کمایا اور کہاں پہ صرف کیا. انسان کہتا ہے, اس کی سوچ کہتی ہے, اس کی فکر کہتی ہے, اس کی ذہنیت کہتی ہے یہ مال میں نے اپنے علم و ہنر اور تجربے کی بنیاد پہ کمایا ہے, یہ میرا مال ہے, میں جہاں چاہوں اسے صرف کروں. رب کا قرآن کہتا ہے یہ قارون کا نظریہ, رب کا قرآن کہتا ہے یہ کافرانہ سوچ ہے, رب کا قرآن کہتا ہے یہ مشرکانہ نظریہ ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قارون سے کہا گیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. قارون سے کہا گیا کہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے, اللہ نے جو تجھے دے رکھا ہے, اس میں اپنی آخرت کے لیے بھی جستجو کرو, اپنی دنیا کے لیے بھی حصہ رکھو, اور جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو. زمین میں فساد نہ مچاؤ, دنیا میں فساد نہ مچاؤ. اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو قارون نے جواب دیا تھا اللہ رب العزت کو, قال انما اوتیته علی علم عندی, کہا یہ جو مال میں نے کمایا ہے, یہ جو دولت میں نے حاصل کی ہے, یہ جو میرے پاس سرمایہ ہے, یہ جو میرے پاس خزانہ ہے, علی علم عندی, یہ میری ذاتی کاوش ہے. علی علم عندی, یہ میرے ذاتی علم و ہنر کا کمایا ہوا مال ہے, میں کیسے دے دوں. حضرت شعیب علیہ السلام نے مالی معاملات میں جب اپنی کافر قوم کو متوجہ کیا تھا, کہا تھا کہ اس میں فساد نہ کرو, مالی معاملات کے بارے میں سمجھایا تھا, تو قوم نے کیا کہا تھا, قالوا یا شعیب وصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لأنت الحليم الرشيد. اے شعیب کیا تیرا تقدس تمہیں اس بات کی اجازت دیتا ہے, یہ علم دیتا ہے, یہ سکھاتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے بڑے آبا و اجداد کیا کرتے ہیں. کیا تیرا تقدس, تیری عبادت تجھے اس بات کا حکم دیتی ہے, یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں کہ مال ہمارا ہو اور ہم اپنی چاہت سے خرچ بھی نہ کر سکیں. تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی چاہت سے تصرف کرنا چھوڑ دیں. انک لانت الحلیم الرشید, واقعی آپ بڑے عقل مند دین کے
ماننے والے اور جاننے والے. یہ کس کا نظریہ ہے؟ مسلمان کا نہیں. مسلمان کا نظریہ کیا ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جہاں پہ بادشاہ، جہاں پہ حکمرانی، جہاں پہ اقتدار، جہاں پہ غلبہ، جہاں پہ قبضہ اگر کسی ذات کا ہے، کسی ذات کا حکم کسی چیز پہ چلتا ہے تو وہ رب العلا والکمال ہے. مسلمان کو سریعہ اجازت نہیں دی گئی. ذرا اسلامی مزاج کو سمجھیے، شریعت اسلامی کو پڑھ کر دیکھیے. اسلام اس بات کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ جیسے کیسے چاہو جا کے کاروبار کرتے ہیں. اسلام نے کمانے کے لیے بھی حدود مقرر کی. اسلام نے خرچ کرنے کے لیے بھی حدود مقرر کی. بلا روک ٹوک کمانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے، اور بلا چاہ و بے چاہ خرچ کرنے کی بھی اجازت نہیں دی. اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے مال پر سانپ بن کر مت بیٹھو، بلکہ حکم دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو تمہیں مال دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے، اسے اپنی ذات پہ خرچ کرو، اسے اپنے بچوں پہ خرچ کرو، اسے اپنے اہل خانہ پہ خرچ کرو، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرو. اللہ نے استطاعت دی ہے، بہن بھائیوں پہ خرچ کرو. اللہ نے تمہارے ذمے تمہارے کفالت دار رکھے ہیں، ان پہ خرچ کرو. اپنے والدین پہ خرچ کرو. اسلام کہتا ہے اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے تو پھر اپنے ارد گرد اللہ کی مخلوق کے نادار اور مفلس لوگوں پہ خرچ کیا. اللہ کہتا ہے اللہ نے تمہیں حیثیت دی ہے تو پھر اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کیا. اللہ نے ہر چیز کا قاعدہ مقرر کیا، ہر چیز کا اصول مقرر کیا ہے، ہر چیز کا ضابطہ مقرر کیا ہے. اولاد پہ خرچ کرو تب بھی ثواب ہے، بیوی پہ خرچ کرو تب بھی ثواب ہے، بہن بھائیوں پہ خرچ کرو تب بھی ثواب ہے، ماں باپ پہ خرچ کرو تب بھی ثواب ہے، امت کے مفلس اور نادار غربا فقراء مساکین پہ خرچ کرو تب بھی ثواب ہے، اشاعت اسلام کے لیے خرچ کرو گے تب بھی ثواب ہے. ذرا غور کیجیے، فساد آتا کہاں؟ جب انسان کی ذہنیت ایسی بن جاتی ہے کہ یہ میرا مال ہے اور میں نے اپنے علم و ہنر، تجربے، ذہانت اور قوت اور محنت سے کمایا. اور اگر انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ یہ جو کچھ مجھے دیا ہے اس کی عطا ہے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے اس کی عطا ہے، اس کی دین ہے، اسی کا دیا ہوا ہے، تو پھر وہ ڈرے گا کہ وہ قادر بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ مختار کل بھی ہے، دے سکتا ہے تو لے بھی. وہ چاہے تو فقیروں کو بادشاہ کر دے اور بادشاہوں کو فقیر کر دے، وہ چاہے تو گداگروں کو بادشاہ کر دے اور بادشاہوں کو گداگر کر دے. جب یہ سوچ ہوگی، جب یہ فکر ہوگی، جب دل میں یہ یقین پیدا ہوگا تو کسی سرمایہ دار کو تکبرانہ اور غرور کا نظریہ بنانے کی ضرورت پیش ہے. کوئی سرمایہ دار، کوئی مالدار کسی غریب کی طرف نفرت اور حقارت سے نہیں دیکھے. کوئی سرمایہ دار، کوئی مالدار جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرے گا. جب یہ سوچ پیدا ہوگی یہ رب کا دیا ہوا ہے تو پھر کسی بھی کارخانے دار اور مزدور کو آپس میں گتھا نہیں دیکھو. جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو پھر کسی بھی مقام پر غریب اور امیر کو الجھتے نہیں دیکھو، بلکہ کیا ہوگا؟ باغ شیر و شکر ہوں گے. وہ جس کے پاس ہے وہ ڈرے گا، وہ قادر ہے، لے نہ لے اس نے حق رکھا ہے، اس غریب کا اس نے حق رکھا ہے، اس مزدور کا اس نے حق رکھا ہے، اس بھائی کا اس نے حق رکھا ہے، اس بیٹے کا اس نے حق رکھا ہے، اس بیٹی کا. وہ تو دینے پہ وہ تو ڈرتا رہے گا، وہ تو دیتا رہے گا کہ اللہ عبادت کی ہے، قبول کرنے پہ کمی نہ رہ گئی. اللہ مال دیا ہے، دے رہا ہو، کبھی رہ جائے معاف کر دے. اور اگر اس کی ذہنیت میں فطور ہو، تو کیا کہتا ہے؟ میرا جو چاہوں کروں. بھائی تمہیں عقل کس نے دی ہے؟
تمہیں سوچ کس نے دی ہے؟ تمہیں ذہن کس نے دیا ہے؟ تمہیں قوت کس نے دی ہے؟ تمہیں محنت کرنے کی لگن اور جستجو کس نے دی ہے؟ تمہیں یہ قوت بازو کس نے دی ہے؟ تمہیں یہ جسم کی سلامتی کس نے دی ہے؟ تمہیں یہ نہیں سوچا تجھے اپنے علم پہ بڑا مان ہے؟ یہ علم کو جمع کرنے والی کھوپڑی کس نے دی ہے؟ سمجھنے کی طاقت اور صلاحیت کس نے دی ہے؟ یہ توانائیاں کس نے دی ہے جس کو تم استعمال کر رہے ہو اور مغرور ہو رہے ہو؟ تمہیں چاہیے اللہ تیرا شکر ہے تو نے قوت حافظہ دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ذہانت دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے توانائیاں دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے صلاحیت دی، اللہ تیرا شکر ہے علم دیا، اللہ تیرا شکر ہے تجربہ دیا، اللہ تیرا شکر ہے قوت بازو دی، اور اللہ تیرا سب سے بڑا شکر ہے کہ تیری توفیق شامل حال رہی اور میں یہاں سے باہر چلا گیا۔ یہ جو اولاد ہے ہمارے پاس، یہ بھی اللہ کی امانت ہے۔ انسان کی جان، زندگی، جسم اور اعضاء امانت، انسان کا مال و دولت ہے اور انسان کے پاس اولاد بھی امانت ہے۔ اولاد بھی اللہ کہتے ہیں اور بھائی نکاح کے جوڑے کے لیے اولاد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب کسی جوڑے کا نکاح ہو تو اس کے ہاں اولاد کا ہونا ضروری، دے دے تو عطا ہے، نہ دے تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ یہ دے دے تو اس کی عطا ہے، نہ دے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہاں بولے میں یشاء اناسا، اللہ اعلان کرتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں بیٹی کی پیدائش پہ ماں باپ کا چہرہ اتر جاتا ہے، رشتہ داروں کا چہرہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مصیبت، بوجھ، نحوست۔ اللہ کہتا ہے یہب لمن یشاء، میں نے دی ہے، میری چاہت تھی، میری مرضی تھی، اور تم میری مرضی کو نحوست کہتا ہے اور میری مرضی کو بوجھ سمجھتا ہے اور میری چاہت پہ تیرا دل دکھتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، اور میں اللہ جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں۔ یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اور میں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں بیٹے جمع کر کے دیتا ہوں۔ میں ایک ہی گھر میں بیٹے بھی دیتا ہوں، بیٹیاں بھی دیتا ہوں، جمع کر دیتا ہوں، اکٹھے کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ کہتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو میں بے اولاد رکھتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ ایسے بھی ہیں جن کو میں بے اولاد رکھتا ہوں۔ خدا کی قسم، جس کے بے اولاد ہونے کا فیصلہ میرے رب نے کر دیا ہے، جاؤ دنیا کے کسی بھی پہاڑ پہ ماتھے ٹیک لو، کسی بھی دربار پہ جا کے لیٹ جاؤ، کسی بھی حکیم کے قدم تو ڈالو، خدا تمہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز نہیں کرے گا۔ اور تم کیا سمجھتے ہو؟ میرا رب کہتا ہے اس کو اولاد نہیں دوں گا۔ تم کسی حکیم کے پاؤں دو گے تو حکیم رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے اولاد نہ دینے کا فیصلہ مرضی کر چکا ہوں۔ کسی پاپے کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی دربار پر، کسی پہاڑی پر، کسی آٹ پر جا کے لیٹ جاؤ، مانگتے رہو، ملے گا، کیونکہ یہ لوگ صحیح العقیدہ تھے۔ خدا کی قسم یہ لوگ صحیح العقیدہ تھے۔ جاؤ علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پڑھ کے دیکھو، پڑھ کر دیکھو، تمہیں کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے کہا میرے دربار پہ آ کے بیٹے مانگو۔ پھر ہم ان کی تعلیمات سے کیوں ہٹتے؟ اور ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کو سلام کرو، ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے ان کی عزت کرو، ان کو ماننے کا مطلب یہ ہے ان کی زندگی پڑھ کر سبق حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے نام پر بدعت اور خرافات کو رواج دیتے چلے جاؤ۔
یہ ہمارے بزرگ ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہو ہمارے بزرگ ہیں، علی بن عثمان حجویری جو داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، ہم کیسے ان کی بے احترامی کر سکتے ہیں؟ لیکن مجھے انہوں نے نہیں کہا کہ میری قبر پہ آ کے جھک جاؤ، میں تو یوں کہتا ہوں تم سے تو دربار پہ رہنے والے مجاور زیادہ شعور مند ہیں۔ میری بات کا غصہ نہ کیجیے گا، لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ دربار پہ جا کر مانگنے والوں، ماتھا ٹیکنے والوں، سلام کرنے والوں اس عقیدے سے جایا کرو کہ وہاں کے مجاور کا کیا نظریہ ہے۔ کبھی تم نے وہاں کے مجاور کو قبر والے سے مانگتے دیکھا؟ وہاں کا مجاور کس کے سامنے جولی پھیلاتا ہے؟ ذرا بولیے، کس کے سامنے جولی پھیلاتا ہے؟ باہر سے آنے والے کے سامنے جولی پھیلاتا ہے۔ اگر اس مجاور کا نظریہ خراب ہوتا تو کہاں جاتا؟ اسے پتا ہے یہاں سے نہیں یہاں سے ملتا، اس لیے وہ جہاں جولی نہیں پھیلاتا آنے والے کے سامنے جولی پھیلاتا ہے۔ اس لیے اپنا نظریہ ٹھیک کرو، وہاں پر بیٹھنے والوں کو دیکھ کر، اپنا عقیدہ درست کرو وہاں پہ سونے والوں کو دیکھ کر۔ خدا کی قسم یہ ہمارے بزرگ ہیں، میں کہتا ہوں یہ اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ کے ولی کی کوئی بے ادبی بے احترامی کرتا ہے تو اس کا رہتا کچھ نہیں، اس کا رہتا ادب و احترام ان بزرگوں کا یہ ہے، ادب و احترام ان بزرگوں کا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پڑھو، ان کی تعلیمات پڑھو، ان کی تعلیمات سے سبق سیکھو، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو، تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تعلیمات پڑھو نہیں، ہر غلط کام ان کے آستانے پہ جا کے کرو، ان کے مزار پہ کرو۔ ہم سے پوچھو گی کہ ان سے بتائیے ہم سے پوچھو گی کہ ان سے، وہ تو سو رہے، وہ تو آرام کر رہے، وہ تو اللہ کے قرب کی جگہ پہ چلے گئے، ہم اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں ان کی جگہوں پہ جا کے غلط کام کر کے۔ وہاں جاؤ، جا کے سلام کرو۔ نبی علیہ السلام نے کہا جا کر قبرستان جاؤ تو اہلیہ نے قبر کو، سوئے ہوئے لوگوں کو، اہلیہ نے قبرستان کو سلام کیا کرو، السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم پہلے تھے ہم بعد میں آ رہے ہیں، تمہارا پہلا نمبر تھا ہمارا، تم ایک نمبر تھے ہم دو نمبر، تم ایک نمبر تھے ہم، اور ہمارے کام بھی اس لیے ان اللہ کے ولیوں کا احترام کرو، ان کی تعلیمات کو پڑھو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے میں چاہتا ہوں بے اولاد کرتا ہوں، جسے اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، میں جاننے والا اور قدرت رکھنے والا، میں جاننے والا اور اللہ کیا سمجھا رہے ہیں؟ اور بھائی قدرت میری آ رہی ہے، بیٹا دے رہا ہوں، قدرت میری چل رہی ہے، بیٹی دے رہا ہوں، قدرت میری استعمال ہو رہی ہے، بیٹا اور جانتا میں ہوں، قدرت میری آ رہی ہے کہ اس کو کچھ نہیں دوں گا، تم کیا کر لو؟ سنا ہے لوگوں سے 20 سال ہو گئے دنیا کا کوئی حکیم چھوڑا نہیں، کوئی ڈاکٹر چھوڑا نہیں، کوئی درگاہ چھوڑی نہیں، کوئی پیر چھوڑا نہیں، کوئی فقیر چھوڑا نہیں، کوئی اللہ والا چھوڑا نہیں، لیکن گود ہری سنتے ہیں لوگوں سے، سنتے ہیں، اور میں کیوں نہیں ہوا؟ میرے رب کی منشا نہیں، میرے رب کی مشیت نہیں تھی، میرے رب کی چاہت نہیں تھی، جتنا چاہے زور لگا لو، رب کی منشا اور مشیت سے تم ٹکرا، اور پھر اللہ نے یہ بھی ضابطہ مقرر نہیں کیا، کوئی ضروری نہیں ہے، جسے وہ دیتا ہے لے بھی لیتا ہے، جسے وہ دیتا ہے پھر لے بھی لیتا ہے، اور لینے کے لیے کوئی وقت بھی مقرر ہے، جب چاہتا ہے لے لیتا ہے، بچہ ہو لے جاتا ہے،
لڑکپن میں آ جائے لے جاتا ہے، جوانی پہ آ جائے لے جاتا ہے، ان فوان شباب پہ قدم رکھے لے جاتا ہے، پھر وہ عروج جوانی پہ پہنچے لے جاتا ہے، بڑھاپے میں آ جائے لے جاتا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ اس گلستان میں بہت سی کلیاں مجھے تڑپا گئی، اس گلستان میں بہت سی کلیاں مجھے تڑپا گئی، کچھ کھل گئی تھی کچھ بن کھلے مرجھا گئی، کچھ کھل گئی تھی کچھ بن کھلے مرجھا گئی۔ سبق حاصل کرو نبی علیہ السلام کی شریعت سے۔ آخری واقعہ سنا کے بعد ختم۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس کی والدہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا، نبی علیہ السلام کے خادم خاص تھے حضرت انس، شوہر کا انتقال ہوا تو حضرت ابو طلحہ سے شادی ہو گئی۔ انہوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد کام پر چلے گئے۔ ان کے ہاں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو عمیر، ان کا ہاں ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا ابو عمیر۔ نبی علیہ السلام جب حضرت ابو طلحہ کے گھر جاتے تو نبی علیہ السلام جا کر اس بچے سے دل لگاتے، دل لگی کرتے، آپ مسکراتے، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کھیلتے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام اس سے کہتے یا عمیر ما فعل النغیر، ایسے نبی علیہ السلام اس بچے کے ساتھ خوش طبعی کرتے، گھر میں جاتے۔ اور یہ بچہ چھوٹا سا تھا، والد کام پر نکلے، حالت روزہ تھے، بیوی نے شوہر کے انتظار میں کھانا پکا کر خود بن سور کر تیار ہوئی۔ تیار ہونے کے بعد دیکھا بچہ فوت ہو چکا ہے، اس کو غسل دیا، غسل دے کر کفن پہنایا اور کفن پہنا کر اس کو کمرے میں رکھ لیا۔ شوہر آئے، آنے کے بعد ان کو روزے کی افطاری کے لیے سامان پیش کیا، انہوں نے روزہ افطار کیا، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، کہا اب پرسکون معلوم ہوتا ہے۔ بیوی شوہر سے کیا کہتی ہے؟ اب پرسکون ہے معلوم ہوتا ہے۔ شوہر جو ہے بیوی کی بات کو سن کر تسلی میں آ گیا، اپنی بیوی کے پاس گیا، رات کو ہم بستری کرنے کے بعد جب صبح کو اٹھے تو بیوی کہتی ہے اگر کسی نے کسی کو منچاہی چیز دی ہو، کسی نے منچاہا مانگا ہو، پھر وہ واپس لینے کے لیے آئے تو اسے دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ شوہر نے کہا دے دینا چاہیے، اگر کہا نہ دے تو پھر روک لے، نہ دینا چاہے، کہا مانگی چیز ہے دینا ضروری ہے، کہا اللہ نے جو آپ کو اولاد دی تھی واپس لے لی۔ بیوی کیا کہتی ہے؟ اللہ نے جو اولاد دی تھی۔ شوہر کے دل پر بوجھ ہوا کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا۔ صبح نبی علیہ السلام کی محفل میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے رات کا سارا معاملہ عرض کیا۔ نبی علیہ السلام نے دعا دی، نبی علیہ السلام نے دعا دی۔ کیا دعا دی؟ اللہ تیری اس رات کو بابرکت کر دے، اللہ تیری اس رات کو بابرکت کر دے۔ اور پھر وہ صحابی انصاری بول کر کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی دعا کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اس رات ابو طلحہ کی بیوی دوبارہ حاملہ ہو گئی اور حمل کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ بن ابو عثمان تھا، ابو طلحہ تھا۔ جب وہ بڑا ہوا اس کی شادی ہوئی، اللہ نے اسے 9 بیٹے دیے اور وہ 9 کے 9 حامل قرآن اور حافظ قرآن تھے۔ میں نے نبی علیہ السلام کی دعا کو یوں پورے ہوتے ہوئے یہ مزاج شریعت ہے، یہ مزاج شریعت ہے، ہمیں اس مزاج کو سمجھنا۔ اللہ کے لیے یہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے، یہ اولاد ہمارے پاس ہے امانت ہے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ مہمان آتے ہیں تو باپ اپنی جوان بیٹی کو بلا کر کہتا ہے بیٹی ذرا انکل دور سے آئے، ڈانس کر کے دکھاؤ۔ بیٹی غیروں کے سامنے ناچتی ہے اور باپ فخر کرتا ہے دیکھو میری بیٹی چھوٹی سی عمر میں کیا کیا سیکھ گئی۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے؟ جب باپ اپنی بیٹی کو غیروں کے سامنے ناچنے پر
مجبور کرے گا تو وہ باہر جا کے پردہ کرے گی؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم اپنی اولاد کی فکر میں نہیں ہے. یہ امانت ہے، ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. ہمارا بیٹا ساری رات انٹرنیٹ پر غلط کاریوں میں، غلط محفلوں میں، بری صحبت میں مبتلا ہے. کسی باپ نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہمارا بیٹا ان بری محفلوں سے، ان بری صحبت سے منشیات کا عادی ہو گیا. ہم نے پوچھا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ ہماری جوان بچیاں، ہمارے جوان بچے کالج یونیورسٹی کے ماحول میں ڈرگ لے رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں. کبھی ہم نے پوچھنا گوارا کیا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے؟ ہمارے جوان بچے ماں باپ کے سامنے پوری ٹٹائی اور جرأت کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی بات کا رد کرتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا یہ کس کی تربیت کا نتیجہ ہے؟ ہمارے بچے نیم پڑھانا باپ کے سامنے، لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں. کبھی ہم نے پوچھا بیٹی تو کیا کر رہی ہے؟ ہمارے بچے نامحرم عورتوں سے دوستیاں کر رہے ہیں. کبھی ہم نے پوچھا بیٹا بیٹی تو یہ کیوں کر رہی ہے؟ ہمارے بچے رقص و سرور کے عادی ہو گئے، موسیقی سن رہے ہیں. کبھی ہم نے پوچھا کہ بیٹا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہمارے بچے اور بچیاں آپس میں عشقیہ تعلقات، عشقیہ محبتوں کی پینگیں ڈال رہے ہیں. کبھی ہم نے پوچھا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا، سوال کیا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کیوں؟ ہم نے کیوں اپنی اولاد کو اس نہج پر گرنے کے لیے دے دیا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنی اولاد کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں قربان کر رہے ہیں؟ اگر باپ کے ہاتھ میں موبائل ہو، باپ غلط استعمال کر رہا ہو، بیٹے کو روک سکتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے. باپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، بیٹا باپ کے سامنے شراب کی بوتل پکڑ لے، باپ میں جرأت ہے کہ اسے روک سکے؟ خود کو بدلیے. یہ امانت ہے، امانت. ہم سے سوال ہوگا. کیسے سوال ہوگا؟ ایسے سوال ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اللہ فرماتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو. سوال، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے بچاؤ جہنم کی آگ سے. قوا انفسکم واہلکم نارا. اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے والدین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کتنا عمل کیا. آج ہمارا بیٹا، یہ جو کالج یونیورسٹیاں ہیں، خدا کی قسم یہ تربیت گاہیں نہیں ہے، قتل گاہیں. یہ قتل گاہیں ہیں. یہاں پر پڑھ کر فارغ ہونے والوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ راشی ہے. یہ دیکھو اپنے وزیر اعظم کو، دیکھو صدر کو، دیکھو وزیروں کو، دیکھو عہدیداروں کو، دیکھو منصبداروں کو، یہ کرسیوں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ کسی کا حق دیتے ہیں؟ کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ کسی تک انصاف کو پہنچاتے ہیں؟ جب پیسہ ملتا ہے تو پھر انصاف بھی مل جاتا ہے. پیسہ مل کر نااہل کو اہل کر دیا جاتا ہے، پیسہ لے کر اہل کو نااہل کر دیا جاتا ہے. یہ قتل گاہ ہے. یہاں پر رشوت چلتی ہے، یہاں پر زنا چلتا ہے، یہاں پر بے پردگی چلتی ہے، یہاں پر اولاد کو بے راہ روی کی تعلیم دی جاتی ہے. اگر کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو خدا کی قسم جاؤ جا کے کالج یونیورسٹیوں کا ماحول دیکھو، اپنے بچوں سے پوچھو. تمہارے بچے جب صبح کے وقت تیار ہو کر کالج یونیورسٹیوں کے لیے جاتے ہیں، ان کا لباس کیا ہوتا ہے؟ اس لباس کو دیکھ کر تم اندازہ کرو کہ وہاں پہ کیا سکھایا جا رہا ہے. اکبر نے یوں ہی نہیں کہا تھا، اکبر نے یوں ہی نہیں کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 80-90 ہزار بچے قتل کروا دیے، 2-3 کالج بنا دیتا. فرعون نے ایسے ہی 80-90 ہزار بچے قتل کروا دیے کہ کوئی موسیٰ میری گردن پہ ہاتھ ڈالنے والا
نہ پیدا ہو جائے تو بھائی 2-3 کالج بنا دیتا، کافی تھے ان کی تباہی اور بربادی کے لیے کہ یہ نسل وہاں پر جاتی تو یہ قتل گاہوں میں تیار ہوتی، کوئی چور بنتا، کوئی ڈاکو بنتا، کوئی ہرنچی بنتا، کوئی زانی بنتا، کوئی شرابی بنتا، کوئی رشوت خور بنتا، اور انصاف کو عوام کی دہلیز تک بغیر پیسے کے نہ پہنچنے دیتا، اور یہ ایسا ظالم اور سرکش بنتا کہ غریب عوام کا جینا دوبر کر دیتا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔